حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی سلطنت اور عظیم الشان لشکر عطا کیا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمال بھی دیا تھا کہ وہ چرندوں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کی بولی سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ سارے جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ یہ کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کی حاضری لے رہے تھے۔ سارے لشکری اپنی اپنی جگہ قاعدے کرینے سے کھڑے تھے۔ سپاہی بھی تھے، سردار بھی تھے، پیدل بھی تھے، سوار بھی تھے، پرندے بھی اور چرندے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ ہدہد لشکر میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد بڑا خوبصورت اور ہوشیار پرندہ ہے۔ سر پر چھوٹا سا تاج، دیکھنے میں بہت اچھا، بہت تیز، پھرتیلا اور ہوشیار اتنا کہ زمین پر دانا چگ رہا ہے۔ ذرا آہٹ ہوئی اور پھر سے یہ جا وہ جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ہدہد لشکر میں نہیں ہے تو کہنے لگے، کیا بات ہو گئی جو آج ہدہد لشکر سے غائب ہے؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں اسے غیر حاضری کی بڑی سخت سزا دوں گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا آ پہنچا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ کچھ گھبرایا ہوا، کچھ تھکا ہوا، کچھ پریشان۔ ہدہد نے آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور خفا نہ ہوں، میں ایک بالکل نئی خبر لایا ہوں۔ ایسی خبر ہے جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ سب لوگ ہدہد کو دیکھنے لگے۔ دیکھیے کیا نئی خبر لایا ہے، یہ تو معمولی سا پرندہ ہے، یہ بھلا کیا نئی خبر لا سکتا ہے؟ ہدہد نے دیکھا کہ سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ کہنے لگا، حضور میں اڑتے اڑتے ملک یمن کے علاقے سبا میں جا پہنچا۔ بڑا اچھا علاقہ ہے، سرسبز و شاد آباد، لوگ خوش و خرم، کھیتی باڑی بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس ملک کی حکمران ایک ملکہ ہے، اس کے دربار میں بڑے بڑے سردار بھی ہیں۔ دربار میں وہ جس تخت پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بڑا شاندار اور بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا، مگر ایک بات بڑی عجیب دیکھی۔ یہ عجیب بات سننے کے لیے سب ہدہد کے نزدیک آ گئے۔ اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، حضور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو اپنا خدا سمجھتی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کو نہیں مانتی، اس کو سجدہ نہیں کرتی۔ اللہ تو سب کا پالنے والا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا جاننے والا، وہی سب کا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب اسی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات بڑے غور سے سنی، پھر کہنے لگے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا یوں ہی ہم لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ میں ایک خط لکھوا کر تجھے دیتا ہوں، یہ خط اس ملکہ کے پاس لے جا، ملکہ کے سامنے ڈال دے اور دیکھ کے کیا کرتی ہے، اور اگر جواب لکھواتی ہے تو میرے پاس لے آ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھوایا۔ یہ خط ہدہد کو دے دیا گیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ سبا پہنچ کر اس نے وہ خط ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو اپنے سرداروں سے بولی،
یہ خط میرے پاس بھیجا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ پر اپنی قوت نہ جتاؤ، مجھ سے مقابلے کی نہ سوچو اور مسلمان ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ خط سنانے کے بعد ملکہ نے اپنے سرداروں سے کہا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے مشورہ دیجیے، میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، نہ پہلے آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی کام کیا ہے نہ اب کروں گی۔ سردار اکڑ کر بولے، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے بہادر ہیں، جنگ میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ غور کر لیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں قدم رکھتے ہیں تو اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے اچھے اور عزت والے لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ قاصدوں کے ہاتھ کچھ بہت قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہوں۔ جب قاصد تحفے دے کر آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تحفے تیار کرائے گئے، بہت قیمتی اور شاندار۔ پھر قاصد انہیں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے یہ تحفے دیکھے تو قاصد سے کہنے لگے، کیا تم ان قیمتی تحفوں سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ مجھے ان تحفوں سے کیا لینا دینا؟ تم ہی ان سے خوش رہو۔ اگر میرے خط کا یہی جواب ہے تو جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہم اپنا لشکر لے کر جلد ہی اس کی بستی میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارا لشکر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہمارا یہ جواب پہنچا دو۔ قاصد نے واپس جا کر ساری بات ملکہ کو بتا دی۔ ملکہ نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ سب کو حکم مل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے جانا ہے۔ لشکر جمع ہوا، سردار ساتھ ہوئے، تحفے لیے گئے، ملکہ بڑی شان سے روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ ملکہ آنے والی ہے۔ ہدہد نے ملکہ کے تخت کی بڑی تعریف کی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بڑا قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ملکہ تخت دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی۔ یہ سوچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے؟ ایک بڑے زبردست جن نے کہا، آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ ایک اور شخص جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا یہ کہا کہ میں پلک جھپکتے میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا، اور واقعی ہوا بھی یہی کہ پلک جھپکتے ہی تخت وہاں پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ تخت کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، کہنے لگے یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر انہیں کچھ خیال آیا، اسے تھوڑا سا بدل دینا چاہیے، پھر دیکھیں کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہچانے گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ناسمجھ ہے۔ تخت تھوڑا سا بدل دیا گیا۔ ملکہ بہت دھوم دھام سے وہاں پہنچی، سارے سردار ساتھ تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قیمتی تحفے بھی لائی تھی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنا تخت دیکھا، بڑی حیران ہوئی، دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے طاقتور اور شان والے بادشاہ ہیں۔ دربار میں کسی نے ملکہ سے کہا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ حیران ہو کر تخت کو دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرا ہی تخت ہے، اتنا ملتا جلتا ہے میرے تخت سے۔ میں تو اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی طاقت والے ہیں، کوئی اور اس طرح کا تخت نہیں بنوا سکتا تھا۔ اس تخت کو دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سچے اور نیک آدمی ہیں۔ میں ان کے حکم پر چلوں گی،
جو کچھ وہ کہیں گے مانوں گی۔ میں اب تک غلط راستے پر تھی۔ سورج کی پوجا کرتی تھی، اسی پوجا نے مجھے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا تھا۔ آج سے میں اللہ کے راستے پر چلوں گی۔ میں سورج کی پوجا چھوڑتی ہوں۔ سورج بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا سے کیا فائدہ؟ ملکہ نے اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا بادشاہ مان لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، آئیے محل میں چلیں۔ ایسا شاندار محل، اتنا خوبصورت، اتنے بڑے بڑے چمکدار اور قیمتی پتھر۔ اس محل کی خوبی یہ بھی تھی کہ اس کے صحن میں جو فرش بنایا گیا تھا وہ دور سے دیکھنے میں پانی سے بھرا ہوا ایک صاف شفاف حوض معلوم ہوتا۔ وہ سمجھی کہ مجھے پانی کے شفاف حوض سے گزر کر محل کے اندر جانا پڑے گا۔ حیران تو ہوئی کہ بڑا عجیب راستہ ہے، مگر کیا کر سکتی تھی۔ پائنچے چڑھانے لگی کہ کپڑے خراب نہ ہوں اور بھیگے بغیر حوض میں سے گزر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کی حیرانی دیکھ رہے تھے۔ ملکہ نے پائنچے چڑھائے تو انہوں نے کہا، پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ حوض نہیں ہے، نہ پانی ہے، یہ تو شیشے اور بلور کا بنا ہوا فرش ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی۔ حیران تو وہ دربار میں تخت دیکھ کر بھی ہوئی تھی، مگر اب تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب تک وہ غلط راستے پر چل رہی تھی، اس سے بڑی بھول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑائی بھی مان لی اور اللہ کے راستے پر بھی چلنے لگی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے سورج کی پوجا کرنے والی ایک ملکہ اور اس کی قوم ایک اللہ کو ماننے لگی اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے لگی۔